بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے احوال اسلام آباد اور میں آپ کا میزبان جاوید اقبال بٹ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ اور وزارت انسانی حقوق کا کیا کردار ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں ڈائریکٹر عارف لغاری صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ اچھا لغاری صاحب، یہ بتائیں کہ وزارت انسانی حقوق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جی وزارت انسانی حقوق کا جو مینڈیٹ ہے وہ رولز آف بزنس 1973 کا جو ہے اس کے اندر دیا گیا ہے، اور اگر میں اس کو مختصراً بتاؤں تو اس کا ہمارا سب سے پہلا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں یا صوبائی ادارے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن کا کردار ادا کرنا، تاکہ وہ جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پرفارم کر سکیں۔ دوسرا ہمارا جو مین رول ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کی سچویشن کو، صورتحال کو مانیٹر کرنا پورے ملک میں۔ ٹھیک۔ تیسرا ہمارا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انسانی حقوق کے مسائل سامنے آتے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر یا بیرون ملک سے ہمیں اگر کوئی کمیونیکیشن موصول ہوتی ہے تو وہاں پاکستان کی گورنمنٹ کا موقف دینا اور پاکستان کے کیس کو کا دفاع پیش کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے جو ہے کنونشنز ہیں، 7 کور کنونشنز جو ہے پاکستان نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں، اور ان کی امپلیمنٹیشن کروانا صوبوں کے ساتھ مل کر، باقی جو وفاقی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پیریاڈک رپورٹس ہوتی ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں سبمٹ کرنا۔ یہ ہمارے چند بنیادی جو مقاصد ہیں یا جو رولز ہیں ان میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 3 جو ہے کمیشنز بھی کام کرتے ہیں، جس میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، ایک بہت بڑی باڈی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے تحفظ کے لیے کمیشن بنا ہوا ہے جس کو ہم نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ کہتے ہیں، اور تیسرا ہمارا کمیشن ہے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن۔ تو ان کی بھی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنا، وہ خود مختار ادارے ہیں، ہمارا رول اس سے زیادہ نہیں ہے، ہم صرف کوآرڈینیٹ کرتے ہیں بطور وفاقی حکومت کی منسٹری ہونے کے۔ یہ چند بنیادی ہماری چیزیں ہیں جو فنکشنز ہیں جو ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا لغاری صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ بین الاقوامی جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی پاسداری اور اس میں کیسے کردار ادا کرتا ہے جو وزارت انسانی حقوق پاکستان ہے؟ دیکھیں جو معاہدے ہوتے ہیں جی وہ کیبنٹ سب سے زیادہ پہلے اپروول دیتی ہے، اس کی حکومت پاکستان خود فیصلہ کرتی ہے، اور اس میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرس کا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے پھر یہ فیصلہ کرتی ہے جب حکومت کہ ہم نے یہ معاہدہ اس پہ دستخط کرنے ہیں اور اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، تو وہ پھر اپنی کنسنٹ دیتی ہے وہاں یونائٹڈ نیشن میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چونکہ سارا ہوم ورک منسٹری آف ہیومن رائٹس بھی کر رہی ہوتی ہے اس پہ، جب وہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے، اس کو ریٹیفائی کر لیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، تو پھر ہر معاہدے کی اپنی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس میں سے جو مشترکہ شرائط ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جن جن معاہدوں کو حکومتیں دستخط کرتی ہیں یا اڈاپٹ کرتی ہیں تو وہ ان پہ پھر عملداری کے لیے اپنا ایک میکانزم بناتی ہیں، اور اس کی ہر معاہدے کی اپنی مدت ہے کہ تقریباً وہ 4 سے 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس میں پھر 4 سے 5 سال کے بعد آپ نے اس امپلیمنٹیشن رپورٹ جمع کرانی ہوتی ہے اس معاہدے کی کمیٹی میں، جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے میں ہی موجود ہوتی ہے، جس کو ہم ٹریٹی باڈیز کہتے ہیں یا ٹریٹی کمیٹیز کہتے ہیں۔ تو وہاں وہ جمع کرانی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان نے چونکہ 7 کور کنونشن جو ہیومن رائٹس کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اور اس میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہے، اس کے ساتھ کنونشن آن ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن ہے، جن کے جو خواتین کے تحفظ کے لیے جو بین الاقوامی کنونشن ہے وہ بھی ہم نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ CRC ہے، کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ ہے، اسی طرح کنونشن آن رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹی ہے، جتنی ہمارے معذور افراد ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو ان معاہدوں کی باقاعدگی سے گورنمنٹ آف پاکستان
ہم منسٹری آف ہیومن رائٹس اس پہ کام کرتی ہے صوبوں کے ساتھ مل کے، تو ہم اس کی رپورٹ جمع کراتے ہیں۔ اچھا سر، ہمارے ناظرین کے لیے ایک سادہ سے الفاظ میں یہ بتائیں کہ جو ایک عام انسان ہے، عام شہری ہے، اس کے جو حقوق ہیں اگر ان کی پامالی ہوتی ہے تو اس کو خاص کر کے آپ کی وزارت کیسے دیکھتی ہے؟ ہمارے اس کے لیے ہم نے پورا میکانزم بنایا ہوا ہے۔ ایک میکانزم یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ سیکریٹری ہیومن رائٹس جو ہیں وہ تمام بریفنگ لیتے ہیں کہ پچھلے دن کون کون سے واقعات ایسے ہوئے آل اوور پاکستان۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو ہمیں میڈیا کے ذریعے رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں ہمارے ریجنل آفیسز موجود ہیں، وہ بھی پھر ہمیں فیڈ ان کرتے ہیں کہ یہ واقعات ان کے علاقے میں یہ ہوا ہے، اس صوبے میں ہوا ہے۔ وہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو پھر متعلقہ حکام سے ہم رپورٹ طلب کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ جی آپ اس پہ پوری اپنی رپورٹ دیں، اور جہاں جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کارروائی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس پھر اس کے مطابق ہی ان کو وہ ریکویسٹ فارورڈ کرتی ہے کہ جی آپ اس پہ کارروائی کر کے ہمیں بتائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک 1099 ایک نمبر ہے، ہیلپ لائن ہے، جس پہ کال موصول ہوتی ہیں کسی بھی شہری کو کوئی مسئلہ ہوتا جو ہے، متاثرہ شخص ہے یا کوئی بھی ہے جی وہ خود آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ آپ کی ہیلپ لائن کے ذریعے رابطہ کرتا ہے۔ اب جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہو پا رہا تو ہم اس کے مطابق پھر وہاں پہ ہمارے لا آفیسرز موجود ہوتے ہیں، وہ ان کو پراپر رہنمائی کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے کس فورم کو جا کے اپروچ کرنا ہے۔ اگر وہ صرف مشورے کی حد تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ہم پھر وہ ریفر کر دیتے ہیں اس متعلقہ ادارے کو کیس، پھر ہم پراپر اس کا فالو اپ رکھتے ہیں۔ تو یہ میکانزم ہے ہمارا ان کے۔ اچھا یہ بتائیں کہ انسانی جو حقوق ہیں اس کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے بھی کوئی آگاہی مہم چلائی جاتی ہے آپ کی جانب سے؟ جی بالکل، یہ ہمارا ایک ریگولر فیچر ہے۔ اس میں بھی مختلف قسم کے پروگرام شامل ہیں۔ ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جنرل اویئرنیس کے ذریعے ہم الیکٹرانک میڈیا پہ، اخبارات کے ذریعے اس کی تشہیر کرتے ہیں، پھر ہم اپنی اویئرنیس کمپینز چلاتے ہیں آگاہی کے لیے، اور ہمارا ایک پورا اس کے لیے PSDP کا پروجیکٹ ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ تشہیر کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں وہاں جاتے ہیں، پھر سیمینارز کراتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، تو تاکہ جتنی قوانین ہیں خصوصاً جو انسانی حقوق سے متعلقہ ہیں ان کی بھرپور طریقے سے آگاہی ہو سکے۔ اچھا سر جی یہ بتائیں کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی شہر میں، تو اس کے فیڈ بیک کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں، یا جو متاثرہ شخص ہے اس تک آپ کی رسائی ممکن ہو پاتی ہے؟ جیسے ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹیز موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے نیشنل لیول پہ ایک نیشنل ٹاسک فورس ہے جس کو ہیومن رائٹس کے جو منسٹر صاحب ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں خود۔ اسی طریقے سے ایک ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کو سیکریٹری صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے متاثرہ شخص کو بھی اپروچ کیا جاتا ہے، لیکن عموماً جو ہے متعلقہ جو ادارے ہیں جن کے یہ فرائض میں شامل ہے تو ان سے ہم رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ لغاری صاحب، آج آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ایک آگاہی فراہم کی ہے کہ بیسک لوگوں کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ناظرین، بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جہاں انسان اپنے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے ایک عام شہری، وہیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی بخوبی سر انجام دینا چاہیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ جی ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر رخسانہ عمر، ان سے ہم بات کریں گے۔ اچھا میم یہ بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ پاکستان میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، چاہے وہ سماجی طور پہ، معاشی طور پہ اگر بات کی جائے،
یا سیاسی عوامل کی وجہ سے آتی ہیں، رونما ہوتی ہیں، تو اس پہ آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بیسکلی منسٹری آف ہیومن رائٹس کا ایک کور جو آبجیکٹیو ہے وہ وومن رائٹس کی پروٹیکشن ہے، جس میں ہم لوگ جینڈر ایکویلٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے وومن امپاورمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے بہت سے میجر انیشیٹوز ہیں جو کہ ہم لوگ رننگ میں چلا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس میں ہمارے جتنے آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 34 ہے، 35 ہے، اس کے تحت ہم لوگ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس پرائم منسٹر آفس ہمارے ساتھ انگیج رہتے ہیں، جس میں پرائم منسٹر نے پورا فل فلیج ایک فلیگ شپ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جو کہ وومن امپاورمنٹ پہ ہے ٹوٹلی. اس میں کوئی 33 میجر انیشیٹوز ہیں جو کہ 2024 میں ان کے ڈائریکٹیوز آئے اور اس کے بعد سے ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. سو وہ ابھی بھی چل رہا ہے، جس میں وومن رائٹس پہ بہت زیادہ انیشیٹوز ہیں، جس میں ان کا کوٹا سسٹم کس طرح سے انشور کرنا ہے، اپنے بورڈز میں ریپرزنٹیشن کیسے وومن کی انشور کرنی ہے، اس کے علاوہ ڈے کیئرس کی فیسلٹیز اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کس طرح سے آپ نے انشور کرنی ہے، اس طرح کی ساری ڈائریکٹیوز جو ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں. باقی ہم لوگ پالیسی ڈائریکٹیوز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، جس میں ہماری ابھی بھی 3 ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہیں، جس میں ہماری ایک اینڈنگ وائلنس اگینسٹ وومن ہے، ایک پالیسی ہے جو نیشنل لیول کی ہے، اور دوسری ہماری میل انگیجمنٹ پالیسی ہے جو کہ وہ بھی نیشنل لیول پر ہے، چاروں پروونسز کو بھی کور کرے گی اور آئی سی ٹی کو بھی کور کرے گی. اور اس کے علاوہ ہماری جو ابھی ریسنٹ ایک اسٹریٹجی آ رہی ہے جو کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ سائبر کرائم کتنا زیادہ وومن سے ریلیٹڈ پھیل چکا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک نیشنل لیول کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں جو کہ اپروول سٹیج پر ہے. ابھی قریب وہ ہو سکتا ہے کہ 10 دسمبر تک وہ ہیومن رائٹس ڈے تک وہ اپروو ہو جائے، اور اس میں ہم نے وہ بیسکلی ٹیک فیسیلیٹیڈ جو جی بی وی ہے، جینڈر بیس وائلنس، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے. تو اس میں ہم نے وومن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ انیشیٹو رکھے ہیں جو کہ ہم لوگ اس کو رن کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ متاثرہ ہوتے ہیں، خاص کر کے اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں یا آل اوور بات کریں کہ عورتوں پہ تشدد، بچوں کے ساتھ ہیرسمنٹ ہے، تو یہ لوگ جب متاثر ہوتے ہیں یا جو بے گھر ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہوتا، ان کے لیے آپ لوگ کیا کوئی چھت فراہم کرتے ہیں؟ کوئی سینٹر ایسے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ ہاں جی بالکل، ہمارے پاس ایک وومن کرائسس سینٹر موجود ہے جو آئی سی ٹی لیول پہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر ہمارا شیلٹر ہوم بھی موجود ہے جس میں فیسلٹی ہے وومن اور ان کے ساتھ اگر ایسوسیٹڈ بچے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، آیا ان کے پاس اگر لیگلی کوئی لائر نہیں ہے تو ہمارے پینل پہ بہت سے لائرز ہیں جو کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ سائیکولوجیکل ان کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے، کاؤنسلنگ کی فیسیلیٹیشن ہے، پولیس کے ساتھ ان کے لنکیجز ہیں. اگر ان کا کوئی پولیس کیس ہے، جیسے ان کی فیملی ان کو تنگ کر رہی ہے یا جو بھی مسائل ہیں، وہ وہاں پر ان کا باقاعدہ ایک طرح سے نا پورا مینجمنٹ ہے وہاں پر جو کہ اس کو ڈیل کرتی ہے. اور اس کے علاوہ پالیسی لیول پہ اور لیگل لیول پہ ہمارا ابھی ریسنٹلی ایک ڈومیسٹک وائلنس پہ بل آ رہا ہے. چاروں پروونسز میں تو ڈومیسٹک وائلنس کا بل ایکٹ بن چکا ہے، بٹ آئی سی ٹی لیول پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، جو کہ پچھلے 2 سال سے ہم لوگوں کی کوشش تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس پہ ایک ایسی لیجسلیشن آ جائے جو کہ کور کر دے آئی سی ٹی کو بھی فیڈرل لیول پہ بیسکلی. تو وہ اب انشاءاللہ آ رہی ہے قریب کمنگ ڈیز میں. تو وہ آلموسٹ نیشنل اسمبلی میں اپروول کی سٹیج پر ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ اس میں حکومتی جو ضلعی ادارے ہیں وہ ایکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خصوصاً انسانی حقوق کا جو ادارہ ہے، آپ کا وزارت ہے، یہ کیسے دیکھتی ہے، اس کو مینیج کرتی ہے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج بھی اگر ہم یہاں سے نکلیں تو سروے کریں آل اوور اسلام آباد، راول پنڈی کا،
تو ہمیں عام دکانوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے لیکن وہ کسی بھی مجبوری کے تحت اس کام میں ہیں، وہاں پہ ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں، وہ جو استاد ہوتا ہے وہ مارتا بھی ہے. اسی طرح مدرسوں کی اگر بات کریں یا تعلیمی اداروں کی بات کریں، اکثر آپ دیکھتی ہیں کہ یہ وائلنس سامنے آتے رہتے ہیں، اس طرح کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں؟ چائلڈ لیبر جس طرح سے سڑکوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، اب سٹاپس پہ دیکھتے ہیں، اب سگنلز پہ دیکھتے ہیں بچوں کو فورسفلی یہ کیا جاتا ہے، تو وہ ہم نے آئی سی ٹی پولیس کے ساتھ یہ اس طرح کی انگیجمنٹ سٹارٹ کی ہوئی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں ان کے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارا ایک پورا فل فلیج کمیشن ہے، چائلڈ رائٹس کا کمیشن ہے، جو کہ اس پہ گاہے بگاہے اویئرنیس سے ریلیٹڈ اور ان کی پروٹیکشن سے ریلیٹڈ کام کرتا رہتا ہے. اور ہمارا ایک آئی سی ٹی لیول پہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے، جس میں بچوں کو، اس طرح کے بچے جو کہ جن کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے وہ آتے ہیں وہاں پہ، ان کو باقاعدہ ایجوکیشن فیسلٹیز اور ہر طرح کی فیسلٹیز جو ایک بچے کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں، اور وہ وہاں پہ مینیج ہوتے ہیں بچے. اچھا میم، یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج کنوے کرنا چاہتی ہیں آپ، خصوصاً وہ لوگ جو کسی بھی ظلم و زیادتی سے کا شکار ہوتے ہیں، اپنے حق کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا پاتے اور نہ آپ تک ان کی رسائی ہوتی ہے، تو ان کے لیے کیا میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں ادارے بنائے گئے ہیں پبلک کی سہولت کے لیے، سو لوگوں میں تھوڑی یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان اداروں سے رابطہ کریں. جو بھی ہمارے ادارے سے رابطہ کرتا ہے اس کو یقیناً یہاں پر فیسیلیٹیشن ملتی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے. سو بس یہ ہے کہ لوگوں کی رسائی ہمارے اداروں تک ہونا بہت ضروری ہے. سو آپ کی یہ اچھی کاوش ہے کہ آپ اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ لوگوں تک یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ ہم تک پہنچیں اور ہم سے یہ فیسیلیٹیشن لیں. چونکہ یہ پبلک آفس ہے، ظاہر ہے اس میں ہم لوگ بیٹھے ہی پبلک کے لیے ہیں. بہت شکریہ میم، بہت شکریہ، تھینک یو سو تھینک مچ. یو. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میم کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے اگر ہمارے ساتھ کہیں بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے یا ہمارے حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو ہمیں وزارت انسانی حقوق سے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے یا اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ان سے رابطہ کرنا چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کی ہیلپ لائن سینٹر ہے وہاں کا وزٹ کروائیں، اور جو شیلٹر ہوم جو وزارت انسانی حقوق کی جانب سے جو متاثرہ جو خواتین ہیں یا بچے ہیں یا جو بھی لوگ متاثر ہو کے آتے ہیں، ان کو یہ لوگ وہاں جو ان کے شیلٹر ہوم ہے وہاں پہ کیسے رکھا جاتا ہے، ان کی کیا مدد امداد کی جاتی ہے اور قانونی ان کو کیا مدد فراہم کی جاتی ہے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہیلپ لائن جو ہے وزارت انسانی حقوق کی، کاشف کمال. ان سے ہم بات کریں گے. اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ کی ہیلپ لائن ہے یہ آل اوور پاکستان کے لیے؟ جی، یہ ہماری ہیلپ لائن 2015 میں قائم ہوئی تھی اور یہ واحد ہیلپ لائن ہے اور سب سے پہلی ہیلپ لائن ہے جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے عمل میں لائی گئی تھی. یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، پاکستان میں کہیں سے بھی اس پہ کال کی جا سکتی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی فری ہے. اگر کسی کے پاس 1 روپے کا بیلنس بھی نہیں ہے تو تب بھی وہ ہمارے ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کال موصول ہونے کے بعد آپ کا جو عملہ ہے وہ پھر کیا کرتا ہے اس پہ ایکشن؟ جی، اس میں یہاں بتاتا چلوں کہ جتنی بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، انسانی حقوق کی جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں، چاہے وہ سینئر سٹیزنز کی ہوں، چاہے وہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ مائنارٹیز کے لوگ ہوں،
تو وہ سب ہمیں ادھر کال کرتے ہیں. اور ہمارا اس کال سینٹر کا جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں وہ 2-3 ہیں. یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کنٹرول روم میں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر پورے پاکستان سے ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں. پھر جو ہمارے آپریٹرز ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے, وہ ان سے ڈیٹیل ذرا پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. اگر مسئلہ انسانی حقوق کا ہے تو وہ اس کو فوراً ہمارے لا آفیسرز ہیں ان کو بھجواتے ہیں. پھر ہمارا لا آفیسرز ان سے ڈیٹیل میں بات کرتا ہے, ان کو فری لیگل ایڈوائس دیتا ہے, اور اگر ان کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہے یعنی قانونی مدد کی ضرورت ہے ایڈوائس کے علاوہ, تو پھر ہمارے بہت سارے اداروں کے ساتھ تعلقات ہیں, کانٹیکٹس ہیں, رابطے ہیں, ان کے تھرو ہم پھر ان کو فری لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور تیسرا ہمارا یہ ہے کہ اگر مسئلہ ہمارے سے حل نہیں ہو رہا تو جو بھی ریلیونٹ سروس پرووائڈر ہوتا ہے اس کو ہم یہ کال اور وہ جو وکٹم ہے اس کو ہم ادھر ریفر کر دیتے ہیں. متعلقہ جو ادارے ہیں, جی, متعلقہ چاہے وہ پولیس ہے, ضلعی انتظامیہ ہے. جی بالکل, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ضلعی انتظامیہ ہو, چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, ان سب کے ساتھ ہمارا لائزون بنا ہوا ہے. ہم ان سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ہم ان کو وہ کیس بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کیس کی ریزولوشن کر سکیں. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, کاشف کمال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہیلپ لائن فری ہے آل اوور پاکستان میں رہنے والے کسی بھی شہری کے ساتھ کسی قسم کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ کال فری اس ہیلپ لائن پہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ بتا سکتا ہے. اور یہ کوشش کرتے ہیں یہ ان کی جس حد تک ہیلپ ہو سکے, چاہے لیگل طریقے سے, چاہے جو بھی, یہ ہیلپ کرتے ہیں ان کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ہیلپ لائن نمبر ہے ان کا 1099. جی ناظرین, بالکل ہم جو وزارت انسانی حقوق کے تحت چلنے والا جو وومن ریہیبلیٹیشن اینڈ پروٹیکشن سینٹر ہے وہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ خواتین موجود ہیں, ان کے خیالات جانیں گے. میم کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. یہ بتائیں کتنے عرصے سے ہیں یہاں پہ؟ 4 منتھ ہو گئے ہیں, 5واں شروع ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہاں پہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا ماحول ملتا ہے, فیملی والا ماحول ہی ہے؟ جی جیسے گھر ہے ویسے ہی رہ رہے ہیں, سب چیزیں بہت اچھی ہیں, اپنی مرضی سے رہتے ہیں, اپنی مرضی سے کھاتے ہیں, اپنی مرضی سے پکاتے ہیں, جیسے گھر میں رہتے ہیں ویسے ہی. تو کوئی ایسی سہولت جو آپ کو یہاں پہ نہ میسر ہو؟ ہر سہولت ہمیں یہاں مل رہی ہے. جی چلیں, تھینک یو سو مچ. اچھا آپ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے ہیں یہاں پہ؟ مجھے 2 منتھ ہو گئے ہیں یہاں پہ. تو یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے, سیکورٹی بھی اچھی ہے, اور ہمیں جو ہے میڈیکل بھی یہاں پہ مل رہا ہے, اور بچوں کے لیے اسکول بھی ہے, تو یہ فیسلٹیز ساری ہیں. اور قانونی جو آپ کے کیس اگر چل رہے ہیں کہیں بھی, تو اس کی قانونی مدد بھی فراہم کی جاتی ہے؟ جی ہیلپ ہماری یہاں پہ کی جاتی ہے, اور کھانا پینا فری ہے ہمارا, اور ہمیں جو ہے
کافی سہولیات یہاں پہ میسر ہے. بہت اچھا, جیسے مطلب کھل کے سانس تو یہاں پہ لیتے ہیں نا. گھر میں یہ ہے کہ تشدد ہوتا تھا, مار پیٹ یہ وہ, تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ رہنے والی خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر اپنے گھر میں تھی تو وہاں ہمیشہ تشدد کا شکار رہتی تھی, یہاں آ کے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید اس پہ آگے چلتے ہیں, مزید لوگوں سے بات کریں گے. پروگرام میں ہم موجود ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یہ فار وومن, اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کی جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سائرہ فرقان, ان سے ہم بات کریں گے. میم کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوں, خیریت سے. اچھا میم, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہاں پہ جو زیر کفالت لوگ ہیں وہ کتنے ہیں؟ ہمارے پاس جو یہاں پر ریزیڈنٹ کی جو سب سے پہلے تو بتاؤں کیپیسٹی ہے وہ ہے 40-45 تک خواتین اور بچوں کو ہم رکھ سکتے ہیں شیلٹر میں, اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 30 تک لوگ ہیں بچوں کے ساتھ ملا کر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں میم, جو یہاں پہ متاثرہ لوگ ہی آتے ہیں, خواتین ہیں, ان کے ساتھ بچے بھی ہیں, تو آپ ان کو کیا کیا مثلا فراہم کرتی ہیں؟ قانونی مدد بھی دیتی ہیں, اس کے علاوہ ظاہر یہاں پہ رہنا ہے, کھانا پینا, بچوں کی نشو و نما ہے, اس کے لیے ایجوکیشن بھی ہے, ہیلتھ کے مسائل ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ تشدد کا شکار خواتین آتی ہیں, اور وہ آج کل آپ نے دیکھا ہے تشدد کی بہت زیادہ اقسام ہیں, بہت زیادہ قسم کے تشدد ہیں. ایک نئی چیز جو ابھی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل وائلنس کی جو ایک پوری کمپین چل رہی ہے, جو اس سال کا تھیم بھی ہے ٹو اینڈ ڈیجیٹل وائلنس اگینسٹ وومن اینڈ گرلز, کیونکہ اب وہ پہلے والی بات ہے گھر میں مار پیٹ, اب ایک نئی چیز نکل آئی ہے سوشل میڈیا کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے خواتین کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. بٹ ہماری یہ جو ادارہ ہے اس کا نام ہے فیملی پروٹیکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر فار وومن ان ڈسٹریس. یہاں پر ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کے جو وکٹمز ہوتی ہیں وومن اینڈ گرلز, ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ منسٹری آف ہیومن رائٹ اس کو فری میڈیکل, لیگل اور شیلٹر کی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پر جو ہمارے پاس خواتین رہتی ہیں ان کے وہ 2 طرح کی ہیں. ایک جو وہ خواتین جن کو کوئی فیملی یا کوئی بھی بندہ سوسائٹی میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا, وہ ہمارے سینٹر میں جب آتی ہیں تو پھر ان کو فوری پروٹیکشن دی جاتی ہے, اور جن کو لائف تھریٹس بھی ہوتے ہیں ساتھ میں. اور ایک وہ خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ مسئلہ ہمارے گھر میں ہو گیا ہے, وائلنس ہو رہا ہے, تشدد کا ہے مسئلہ, یا کسی قسم کا بھی ہمارا کڈنیپنگ کا ہے بچی کا, یا ہراسمنٹ کا ہے, سیکشول ہراسمنٹ کا ہے, ریپ کا کیس ہے, تو ہم کہاں جا کے کہاں رپورٹ کروائیں. سب سے بڑی چیز جو فیملی کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوشل اسٹگما. لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہ بات کس طرح سے سامنے لائیں. تو ہمارا ادارہ اس کو ایک رازداری کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بڑی ان کو معاونت کرتا ہوا اس کیس کو لے کے آگے چلتا ہے, جس میں ہمارے سارے آفیسرز یہاں پر میڈیکل آفیسر ہیں, اور لائر ہمارے پاس پروفیشنل ہیں, 3 سوشل ویلفیئر آفیسرز ہیں, کیس مینیجر ہیں, شیلٹر کی مینیجر ہیں, وارڈن ہیں ہمارے پاس, اور پورا 24/7 کا سٹاف موجود ہے جو کہ پروٹیکشن بھی دیتا ہے شیلٹر میں, جو کہ لیگل پروویژن بھی دیتا ہے, ایڈ بھی دیتا ہے, میڈیکل ایڈ بھی دیتا ہے. یہ ساری سروسز ایک خاتون کو دیتا ہے. جب ایک خاتون ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے لیگلی, تاکہ اس نے اپنا کانسنٹ کے ساتھ یہاں کیس جمع کروایا ہے اور رپورٹ کروایا ہے. اس کے بعد جو سوشل ویلفیئر آفیسر ہوتی ہے اس کیس کو سنتی ہے اس کی پریزنٹنگ کمپلین پر, اور دین اس کو ریفر کر دیتی ہے جہاں اس کو سروسز چاہیے. اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کا میڈیکو لیگل کا کیس بن رہا ہے, اس کو امیڈیٹلی وہ لا آفیسر کو ریفر کر دے گی. لا آفیسر فوراً وہ کیس کو وومن پولیس اسٹیشن کے ساتھ ٹیک اپ کرتی ہے. وہاں پر وہ کیس لے جا کے میڈیکو لیگل کا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے, مورل سپورٹ کے لیے اپنی پریزنس کو انشور کرتی ہے وکٹم کے ساتھ, تاکہ جو گیپس ہماری سوسائٹی میں ہے, ایک اکیلا جو جاتا ہے پولیس میں اسٹیشن یا اس کو جو مسائل ہوتے ہیں تاکہ وہ درپیش نہ آئیں, ان گیپس کو برج کرنے کے لیے ہماری آفیسر ساتھ میں جاتی ہیں. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ شہریوں کو یہ آگاہی فراہم کر سکیں کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے نہ صرف حکومتی اداروں کے تعاون بلکہ اپنے ذمہ دارانہ رویوں اور بہترین اقدامات سے انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں. ناظرین, آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.